السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوگی اور خیریت سے ہوگے۔ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے اور سردی اور گرمی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، تو بچے بہت بیمار رہنے لگے ہیں۔ مانو بھی بیمار ہے اور میرے بھابھی کی بیٹی بھی بیمار ہے۔ تو موسم چینج ہو رہا ہے تو بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ تو اکثر موسم چینج ہونے میں بچے بیمار ہوتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور جیسے موسم ٹھیک ہوتا ہے ایک جگہ اور رہ جاتا ہے موسم یا سردی یا گرمی، تو بچے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس سے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مچھلی آل مچھلی ہے، تو اس کو میں بوائل کرنے کے لیے رکھا اور نمک اور ہلدی کے ساتھ بوائل کیا تھا، تاکہ یہ مچھلی کی چھاگ ختم ہو جائے۔ میں نے اس کو لیموں لگا کر نہیں رکھا تھا اور فوراً سے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، تو میں نے اس میں ہلدی بھی ڈال دی تھی۔ اور مچھلی کے کباب اور کٹی وغیرہ جو ہیں، کوشش کریں چھوٹی مچھلی کے نہ بنایا کریں، سیم بڑے پیس والی مچھلی ہوتی ہے تو اس سے بناتے ہیں تو ڈر نہیں رہتا ہے کہ کانٹا وغیرہ آ جائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا چور آ گیا ہے میرے گھر میں، یہ ہاتھ بچا کر چیزیں اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ انسان کو جب ذہن پر بوجھ ہوتا ہے تو زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے کاموں میں لگ جائے اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ لے، تاکہ وہ خود بھی مصروف رہے اور اس کا دماغ بھی مصروف رہے اور فالتو سوچے دماغ میں نہ آئے۔ تو میں بھی یہ کھانا وغیرہ بنا لیتی ہوں، گھر کے جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ کر لیتی ہوں، زیادہ فارغ بیٹھتی نہیں، کیونکہ زیادہ فارغ بیٹھو دماغ میں شیطان گھستا رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اب دوبارہ ویڈیوز وغیرہ بناؤں گی۔ میں نے کچھ ٹائم کے لیے ویڈیو بنانا اور چینل چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میرا بالکل ہی دل نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں دوبارہ ویڈیوز وغیرہ بناؤں گی۔ تو کبھی کچھ کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہوتا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ بیان وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو میری سچویشن کے حساب سے ہیں، یا مجھے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، جیسے مجھے پتہ نہیں تھا کبھی کہ بیت الخلاء جانے کے لیے کوئی دعا بھی پڑھی جاتی ہے، مجھے بالکل بھی نہیں پتہ تھا۔ تو میں بیان وغیرہ سننے لگی تھی اور نماز پڑھنے لگی ہوں۔ کبھی کبھی میری نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر میں بیان وغیرہ بھی سن لیتی ہوں، کبھی کسی کے لیکچر، کبھی کسی کے لیکچر، جو مجھے سمجھ آئے اور جو بات دل پر لگے۔ تو آج کل میں مفتی مینک کو سن رہی ہوں، ان کے بیان بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر آپ کے والدین ٹاکسک ہیں تو آپ ان سے الگ ہو سکتے ہیں۔ بے شک بیٹے ہو جاتے ہیں، بیٹے اور کم ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ، پر بیٹیاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ بیٹیوں کے نصیب میں برداشت ہی لکھا ہوتا ہے۔ اور پیرنٹس زیادہ تر پیرنٹس اپنی بیٹیوں کے اوپر ہی حاوی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے اور یہ کچھ کر نہیں سکتی ہیں، اور بیٹوں کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی ہے۔ تو کبھی کبھی میں نے یہ بات سنی ہے کہ اولاد والدین کے لیے آزمائش ہے، پر صرف اولاد والدین کے لیے آزمائش نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے لیے کبھی کبھی آزمائش بن جاتے ہیں۔ میں دونوں کی بات نہیں کر رہی، ایک پرسن ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے آزمائش بن جائے۔ ہر فیصلے میں اپنے بچوں کے روڑے ڈالنا، اپنے بچوں کے ہر فیصلے میں اپنی نیگیٹو تھاٹس لے کر آنا، اور اپنے بچوں کو بتانا بھی نہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، یا میں آپ کے پیٹھ پیچھے کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ تو اس طرح کے والدین، اس طرح کے پیرنٹس، ماں اور باپ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ایسے والدین کو ہدایت دے کہ وہ
صحیح فیصلہ کر سکیں اور اپنے فیصلوں میں بچوں کے ہی فیصلوں میں بچوں کی رائے لے لیں. ہر وقت نا پیرنٹس صحیح نہیں ہوتے. کبھی کبھی پیرنٹس کو اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے اس بچے کی جگہ پر آنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ جو بات کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے بچے کی بات ٹھیک ہو. کبھی کبھی نا والدین، والد یا پھر ماں ہو سکتی ہے، ایسے فیصلے کر لیتے ہیں اپنی اولاد کی زندگیوں کے بارے میں جو اولاد کو پسند نہیں آتے، یا پھر اس میں اولاد کی بھلائی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا 100 دکھ دیکھنے سے بہتر ہے انسان ایک دکھ کو دیکھ لے اور ایک پریشانی کو کور کر لے، ایک پریشانی سہ لے، تو بہتر ہوتا ہے کہ 10 پریشانیاں میں جب آئیں اس فیصلے کی وجہ سے، تو ہم تھوڑا سا اپنا قدم پیچھے کر کے ہم نہ ایک پریشانی کو فیس کر لیں. لیکن جب پیرنٹس نہ اپنے بچوں کو ساتھ نہیں دیتے اور سپورٹ نہیں کرتے، تو پھر بچے بھی مجبور ہو جاتے ہیں، اور بیٹیاں خاص طور پر بہت مجبور ہو جاتی ہیں. تو اپنے نا پیرنٹس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں ان کی طرف سے سپورٹ آئے گی. اور جب یہ سپورٹ کرتے بھی ہیں تو اس حد تک کرتے ہیں کہ مطلب کہ ہمارا سب کچھ خراب کر چکے ہوتے ہیں. جب انہوں نے ہمارا سب کچھ خراب کر دینا ہوتا ہے. بیٹیوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ بیٹیوں کو جب سب کچھ خراب کرنا ہوتا ہے، تب جا کے یہ لوگ ساتھ دیتے ہیں کہ تم اس بندے کو چھوڑ دو، تب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یا پھر یہ بندہ صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو آپ لوگوں نے نا شادی کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ کون سا بندہ کیسا ہے، کون سا کیسا ہے. جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہیں تو پھر نا کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت نا بہت سوچنا پڑتا ہے. جب کہ اولاد ساتھ ہو، جب اولاد ساتھ ہوتی ہے نا تو کوئی بھی نہیں آگے آ رہا ہوتا اس اولاد کو آن کرنے کے لیے. نہ ماموں کی بات کر رہی ہوں، نہ ماموں، نہ مامیوں کو تو ویسے بھی اچھے نہیں لگتے بھانجے بھانجیاں. اور ماموں جو ہے وہ اپنے بچوں میں خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر کہاں ہم بوجھ ڈال سکتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کے بچوں کو دیکھیں. تو بچوں کو نا صرف ماں کا پیار نہیں چاہیے ہوتا ہے، ایک پورا فیملی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کے لیے نا کبھی سپورٹیو نہیں ہوتے. جب پیرنٹس ہی سپورٹیو نہیں ہوتے تو پھر بہن، بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کا تو سوچ ہی دور ہے، ان کے بارے میں تو سوچنا ہی بیکار ہے. جب پیرنٹس ہی ساتھ نہیں دے رہے ہوتے تو پھر دوسرے لوگ کہاں ساتھ دیں گے. اور بھائی بہن آج کل اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ یہ تک ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگلے کی زندگی میں چل کیا رہا ہے. تو کسی سے بھی امید لگانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک سے اپنے دل کی بات کریں اور یہی سوچیں کہ اللہ پاک نے مدد کرنی ہے. کسی انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی کا فیصلہ بنا سکے یا بگاڑ سکے. نہ کوئی انسان کسی کا فیصلہ بنا سکتا ہے، نہ ہی بگاڑ سکتا ہے. ہم لوگوں نے نا صرف اللہ پاک سے امید رکھنی ہے اور اللہ پاک سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک سب بہتر کر دیں. کبھی کبھی ہم اپنی سچویشن میں اتنا پھنسے ہوتے ہیں، اتنا ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم دعائیں کریں ہوتے ہیں اللہ پاک ہمیں موت دے دے، اللہ پاک وہ اس انسان کے ساتھ ایسا کر دے، ایسا کر دے. اس سے بہتر ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ہی دعا کریں اللہ پاک اس کو ہدایت دے. اللہ پاک جو میرا سامنے پرسن ہے اس کو ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے، تو میری جو غلطیاں ہیں وہ مجھے پتہ چل سکے اور میرے پیرنٹس کو صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دے.